حیدرآباد کی مشہور و معروف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ اور فقہ اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 63ویں نشست 63rd ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ باب نمبر 33 باب ما جاء فی الصلاۃ علی النجاشی، یہ باب ہے نجاشی کی نماز جنازہ کے بیان میں۔ نجاشی یہ ملک حبشہ کے ایک بادشاہ تھے جو عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، اور جب پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی تو مسلمان حبشہ گئے اور وہاں انہوں نے جا کر یہ عرض کی اس کی بارگاہ میں، نجاشی کی بارگاہ میں، کہ ہم لوگوں کو ہمارے وطن والوں نے مجبور کیا ہے، ہمارے وطن والے ہم پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ہم مکہ سے آئے ہیں اور ان کی ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر ہم نے اپنا شہر چھوڑ دیا ہے، ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس بات کی اجازت ملنی چاہیے، ہمیں آپ عطا فرمائے تو مہربانی ہوگی۔ نجاشی نے انہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ ادھر سے مکہ والے پہنچے اور ان میں سب سے اہم جو تھے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پہنچتے ہیں اور نجاشی سے ان کے گہرے روابط تھے۔ نجاشی کے پاس تحفے تحائف لے کر پہنچے اور کہا کہ جن لوگوں کو آپ نے امان دی ہوئی ہے وہ ہمارے یہاں کے بھگوڑے ہیں، ہمارے یہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، وہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں اور خود آپ کے خداؤں کے خلاف بھی وہ لوگ بولتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ اس کو خدا نہیں مانتے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نجاشی بھڑک جائے اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ نجاشی نے بلانے کے لیے بھیجا مسلمانوں کو کہ وہ لوگ آئیں اور ان سے بھی سنیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر بن ابو طالب، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، وہ بھی تھے اس گروہ میں جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے مسلمان۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہم جو بولیں گے سچ بولیں گے، آپس میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سچ بولیں گے چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو۔ جب نجاشی نے بلایا تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی ولادت کا اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ جب نجاشی نے یہ سنا تو کہا کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو ہمارے پیغمبروں پر اترا کرتا تھا اور اس میں کسی طرح کا کوئی فرق ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو واپس آنا پڑا ان کے بغیر۔ یہ وہی نجاشی ہیں، بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی تھی مدینے میں، اور وہ رہنے والے تھے حبشہ کے ایتھوپیا، جسے آج کہا جاتا ہے، یہ افریقہ میں آتا ہے۔ تو افریقہ میں ان کا انتقال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ حدیث نمبر 1534 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد الاعلی عن معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال ان النجاشی قد مات فخرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واصحابہ الى البقیع فصففنا خلفہ وتقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فکبر 4 تکبیرات۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ انہی غیب کے علوم میں سے ایک کا مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے موت کے وقت بھی فرمایا کہ جب نجاشی کی موت ہوئی تو دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ نجاشی کی موت ہو گئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنت البقیع تشریف لائے، ہم نے آپ کے پیچھے
صف بنا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ نے 4 تکبیرات کہیں، یعنی نماز ادا فرمائی۔ اس حدیث سے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی۔ دوسری حدیث نمبر 1535، حدثنا یحییٰ بن خلف و محمد بن زیاد قال حدثنا بشر بن المفضل تحویل سند وحدثنا عمرو بن رافع حدثنا حشیم جميعا عن یوسف عن ابی قلابہ عن ابی المحلب عن عمران بن الحسین ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی قد مات فصلوا علیہ قال فقام فصلینا خلفہ وانی لفی الصف الثانی فصلی علیہ صفین۔ عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور میں دوسری صف میں تھا، ان پر 2 صفوں میں نماز پڑھی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ جب ادا فرمائی تو 2 صفیں تھیں ان کے بعد، رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کی 2 صفیں تھیں۔ حدیث نمبر 1536 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا معاویۃ بن ہشام حدثنا سفیان عن حمران ابن اعین عن ابی الطفیل عن مجمع ابن جاریہ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی قد مات فقوموا فصلوا علیہ فصففنا خلفہ صفین۔ مجمع بن جاریہ انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے تو اٹھو اور ان کی نماز جنازہ پڑھو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے 2 صفیں میں لگائیں۔ حدیث نمبر 1537 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن المثنى ابن سعید عن قتادہ عن ابی الطفیل عن حذیفہ ابن اسید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج بهم فقال صلوا على اخ لکم مات بغیر ارضکم قالوا ومن ہوا قال النجاشی۔ حذیفہ بن اسید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر باہر نکلے اور آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جو دوسری زمین پر جن کا انتقال ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نجاشی۔ حدیث نمبر 1538 حدثنا سہل بن ابی سہل حدثنا مکی ابن ابراہیم ابو السکن عن مالک عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علی النجاشی فکبر 4۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ اس باب کی تمام احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی۔ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام کا کیا موقف ہے کہ کیا نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں بتاؤں کہ امام اعظم کے یہاں یعنی مذہب حنفی میں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ غائبانہ پڑھی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور دوسری بھی اور بہت سی وجہیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح مسلم کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ اس باب کی حدیث جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اس کی روشنی میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور عام مسلمانوں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو میت شہر سے غائب ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، خواہ وہ میت قبلہ کی جانب ہو یا نہ ہو، خواہ دونوں شہروں کے درمیان مسافت قریب ہو یا بعید، لیکن نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ یعنی علامہ نووی شافعی جو مسلم شریف کی شرح جنہوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ شافعی مذہب یہ ہے
امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ میت اگر شہر کے اندر ہے تو ہم اسی شہر میں رہتے ہوئے اس کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہمارے شہر کا وہ میت ہے تو ہمیں اس کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنا ہے، لیکن اگر کسی دوسرے شہر میں ہے تو وہ چاہے ہم سے قبلہ کی طرف ہو یا کسی اور طرف ہو کہ دائیں بائیں پیچھے کی طرف ہو، تب بھی ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور وہ شہر چاہے ہم سے بہت قریب ہو یا دور ہو، یعنی دوسرا شہر یا بہت دور کا شہر ہو، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے ٹائم مصلی جو ہوں گے، نمازی جو ہوں گے، ان کا منہ قبلہ کی طرف ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ مذہب شافعی میں۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کا مذہب کیا ہے، تو وہ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ جو کسی اور شہر میں غائب ہو اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ نمازی اس کی نیت کرے اور منہ قبلہ کی طرف کرے اور اس پر اسی طرح نماز پڑھے جس طرح حاضر پر پڑھتے ہیں، عام ازیں کے میت قبلہ کی جانب ہو یا نہ ہو، اور عام ازیں کے دونوں شہروں میں مسافت کم ہو یا زیادہ۔ یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کا مذہب ایک ہے کہ اپنے شہر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ غائبانہ، دوسرے شہر میں ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے شہر میں چاہے وہ ہم سے قبلہ کی طرف ہو یا غیر قبلہ کی طرف کسی اور جانب ہو تب بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا پڑھنے کے وقت رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ دو مذہب وہ بیان ہوئے جس میں یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ اب امام مالک کا مذہب، قاضی ابو الولید مالکی لکھتے ہیں، اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ نماز جنازہ صرف حاضر کی پڑھی جائے گی۔ بعض علماء نے حدیث نجاشی کی بنا پر کہا کہ غائب کی نماز جنازہ بھی جائز ہے۔ یعنی خود امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور نجاشی کی نماز جنازہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر ہم اس کو محمول کریں گے، عام مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں۔ لیکن علماء مالکیہ میں سے بعض ایسے ہیں جو اس بات کو حدیث نجاشی کی بنا پر مانتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور جمہور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ واقعہ صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا۔ یعنی جمہور علماء مالکیہ ان کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ واقعہ صرف اور صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب پھر حدیث نجاشی جو ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، تو کیا وہ غائبانہ تھی یا حاضر وہ جنازہ کی نماز پڑھی گئی؟ اس کا جواب شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی اس طرح دیتے ہیں۔ حدیث نجاشی کے جوابات: شوافع اور حنابلہ یعنی شافعی اور حنبلی حدیث نجاشی سے غائبانہ نماز جنازہ کے جواز پر جائز ہونے پر استدلال کرتے ہیں، یعنی جائز ہونے کی دلیل اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ فقہائے احناف اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا نجاشی کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خاص کرم نجاشی کے لیے تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کو اجازت تھی کہ وہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا فرمائے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ علامہ زیلعی حنفی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے نجاشی کا تخت اٹھا لیا گیا تھا اور آپ نے اس کو دیکھ لیا تھا، اور آپ کا اس پر نماز جنازہ پڑھنا ایسا تھا جیسے امام کے سامنے میت ہو، وہ اس کو دیکھ رہا ہو اور باقی نمازی نہ دیکھ رہے ہوں۔ جیسے کہ پچھلی صفوں کے لوگ جو ہوتے ہیں میت انہیں نظر نہیں آتا لیکن امام کو نظر آتا ہے، سیم اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نجاشی کے معاملے میں ہوا۔ شیخ تقی الدین نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ بغیر ثبوت نقل کے محض احتمال کی بنا پر یہ جواب صحیح نہیں، یعنی آپ نے احتمال شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اعتراض کرتے ہیں علامہ زیلعی پر کہ آپ نے جو ایسا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان کے جنازے کو حاضر کر دیا گیا تھا، تو یہ آپ کا اپنا احتمال ہے، کوئی نقلی دلیل کوئی حدیث ایسی پیش کرنا چاہیے آپ کو جس سے یہ معلوم ہو کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ
ان کے جنازے کو سامنے کر دیا گیا تھا۔ تو علامہ ذیلی جواب میں کہتے ہیں کہ صحیح ابن حبان کی قسم خامس کی 41ویں نو میں ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جن سے یہ حدیث مروی ہے، وہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، پس کھڑے ہو کر اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی۔ آپ نے 4 تکبیریں کہیں اور ان کو یہ یقین تھا کہ جنازہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ، یعنی صحابہ کو یہ یقین تھا کہ جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بات ضروریات میں سے ہے، کیونکہ نجاشی ایسی جگہ فوت ہوئے تھے کہ وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی مسلمان نہ تھا، لہٰذا ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا فرض متعین ہو گیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ یعنی چونکہ وہ مسلمان تھے، اور اگر مسلمان کا انتقال ہو اور اس کی نماز جنازہ چونکہ مسلمان پر فرض ہوتی ہے، تو کوئی اگر نماز جنازہ پڑھنے والا نہ ہو تو بہرحال مسلمانوں پر اس کی نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور پہلے جواب کی تائید میں علامہ ذیلی طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں تھے۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ، معاویہ بن معاویہ مزنی مدینے میں فوت ہو گئے، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جائے اور آپ ان پر نماز جنازہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کو زمین پر مارا اور آپ کے لیے ان کا تخت اٹھا لائے۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا ایسا کس وجہ سے ہوا؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ سورہ قل هو اللہ احد سے محبت کرتا تھا اور اس کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے حضرت ابو امامہ جس کے راوی ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم لوگ تھے، وہاں پر حضرت جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، معاویہ بن معاویہ مزنی مدینے میں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ تبوک میں تھے، تو ان کا انتقال ہوا ہے، کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا پسند کریں گے؟ اور وہ اس طرح کہ زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جائے۔ اگر نماز جنازہ مطلقاً جائز ہی ہوتا پڑھنا تو ایسی صورت میں زمین کو لپیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا صرف یہ کر لینا کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل امین کا یہ کہنا کہ آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ رسول اللہ کے لیے زمین لپیٹ دی گئی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فوت شدہ ایک صحابی کی نماز جنازہ جنگ تبوک کے موقع پر تبوک میں ادا فرمائی۔ سبحان اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ نجاشی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا تخت اٹھا لایا گیا تھا، اور حضرت عمران بن حسین بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا کہ ان کا جنازہ یعنی نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے تھا۔ تو ان پورے بات سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ ابن معاویہ مزنی کی نماز جنازہ تبوک میں ادا فرمائی ہو جن کا انتقال مدینے میں ہوا، یا پھر نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی ہو کہ جن کا انتقال حبشہ میں ہوا اور ان کی جنازے کی نماز آپ نے مدینے میں ادا فرمائی۔ دونوں صورتوں میں زمین کو آپ کے لیے لپیٹ دیا گیا، تمام حجابات اٹھا دیے گئے اور ان کا تخت آپ کے سامنے موجود تھا، وہ جنازہ آپ کے سامنے موجود تھا اور آپ نے جنازے کی نماز سامنے ادا فرمائی، یعنی حاضر کی نماز جنازہ ادا فرمائی، غائبانہ آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے مالکیہ اور احناف یعنی امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب امام مسلم علامہ غلام رسول سعیدی ان احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہر چند کی یہ حدیث اسانید ضعیفہ سے مروی ہے، لیکن اس کو تائید کے مرتبے میں پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی
یہ اس سے ہم دلیل تو نہیں لا رہے ہیں ڈائریکٹ، لیکن ہماری دلیل کی تائید میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے مرکزی استدلال حضرات شافعیہ کا ہے جو غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں، اس لیے اس کی اسانید کا ضعف احناف کو مضر نہیں، یعنی اگر یہ سندیں ضعیف بھی ہیں تو یہ بعد کی سندیں ہیں جس میں ضعف آیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ تک جو حدیث پہنچی ہے اس سند میں ضعف نہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں اور انہیں جو حدیث ملی ہوں گی تو امام اعظم ابو حنیفہ کی احادیث اکثر ایسی ہیں جن میں 2 یا 3 راوی یا 4 راوی ہوا کرتے تھے، جیسا کہ امام بخاری کی جو احادیث ہیں اس میں راویوں کی تعداد 6، 7، 8 ہوتی ہیں، بہت کم ان کی ایسی حدیثیں ہیں جن میں 3 راوی ہوں، ورنہ اکثر حدیثیں ان کی ایسی ہیں جن میں 7، 8 راوی ہوتے ہیں، یعنی ان کا فاصلہ زمانہ نبوت سے دور ہے، اور امام اعظم کا فاصلہ زمانہ نبوت سے بہت قریب ہے۔ امام اعظم صحابہ کرام کے دور کے ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور ان کے پاس جو حدیث پہنچتی ہے اس میں ضعف نہیں، اگرچہ بعد میں جو ہم دلیل میں جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ کسی کتاب سے پیش کر رہے ہیں تو اس میں ضعف آیا تو وہ بعد میں لکھی گئی کتاب ہے، ان کے راویوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، امام اعظم کو جو حدیث ملی اس میں ضعف نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ کے عدم جواز پر احناف کی جو دلیلیں ہیں اب ان کو ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ ابن حمام لکھتے ہیں کہ پھر خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں اور نجاشی کے آپ نے کسی اور صحابی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، حالانکہ سفر میں بہت سے مسلمان فوت ہوئے تھے، جیسا کہ حبشہ کی سرزمین میں اور بہت سے غزوات میں مسلمان شہید ہوئے، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ آپ کو بیر معونہ کے قاری عزیز تھے، ان میں سے کسی کے بارے میں منقول نہیں کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہو، ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی ہو، حالانکہ جو صحابی فوت ہو جاتے تھے آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بہت خواہش مند ہوتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی فوت ہو مجھے اس کی اطلاع ضرور دیا کرو کیونکہ اس کے حق میں میری نماز رحمت ہے۔ دیکھیے بیر معونہ کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایک قبیلے سے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نئے مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح کے لیے آپ کچھ حفاظ کو، کچھ قراء کو بھیجیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں، دین کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ کو، 70 وہ حضرات کہ اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا پورا قرآن کریم انہیں یاد تھا، بہترین قاری قرآن تھے، ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان لوگوں نے غدر کیا، رسول کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے بھیجا تاکہ کل انہیں ان کے ساتھ اتمام حجت ہو جائے، کل قیامت کے دن انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم تو آئے تھے رسول کے پاس کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے لوگ ملیں لیکن رسول نے نہیں دیا، یہ کہنے کا موقع نہ ملے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ ان کے ساتھ بھیج دیے۔ لیکن بیر معونہ کے کنویں پر ان لوگوں نے غدر کیا، دھوکہ کیا اور ان 70 حفاظ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان 70 حفاظ کی شہادت کی خبر ملی، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن یہ منقول کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہو، تو جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نجاشی کی خصوصیت تھی اور معاویہ ابن معاویہ کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نماز جنازہ کو، ان کے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی، ورنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی صحابی فوت ہوتے تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں اپنے ہر صحابی کی نماز جنازہ پڑھوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خواہش ہوتی تھی کہ میں ہر صحابی کی نماز جنازہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ جو بھی صحابی فوت ہوں میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں، اور وجہ یہ تھی کہ رسول نے خود فرمایا تھا کہ جب بھی تم میں سے کسی کی موت ہو تو مجھے خبر کرنا، کیونکہ میرا نماز پڑھنا ان کے جنازے پر یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کو عام کرنے کے لیے، اپنے صحابی تک اپنی رحمت کو پہنچانے کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی پوری کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ احادیث بھی آئیں کہ رسول کو جب نہیں بتایا گیا اور نماز جنازہ ہو گئی، انہیں دفن کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر جا کر نماز پڑھی، جن سے معلوم ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھنی تھی تو قبر ہی پر کیوں پڑھا، مسجد میں ہی کیوں نہ پڑھ لی ان کے لیے، لیکن قبر پر یعنی میت کے سامنے جا کر پڑھنا اس بات پر دلیل ہے کہ میت کا حاضر رہنا ضروری ہے نماز جنازہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ ہی وہ 70 صحابہ کی بھی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی، اگر غائبانہ
پڑھنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کی بھی پڑھتے. ضرور پڑھتے. خود حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نماز اپنے صحابہ کہ میں ہر صحابہ کی جو ہے نماز جنازہ پڑھوں جب وہ فوت ہو جائیں, جب ان کا انتقال ہو جائے. جی. خود حضور یہ خواہش ظاہر فرما رہے ہیں. اور 70 صحابہ شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غیب نماز جنازہ نہیں پڑھے. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز جنازہ جو پڑھی گئی نجاشی کی یا پھر معاویہ ابن معاویہ مزنی کی, وہ غائبانہ تھی ہی نہیں بلکہ حاضرانہ نماز جنازہ تھی, جیسا کہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اسی لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا یہ جائز نہیں. یہی امام مالک کا بھی موقف ہے, امام مالک کا بھی مذہب ہے, اور امام شافعی اور امام احمد یہ مانتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے جبکہ کسی دوسرے شہر میں وہ میت ہو.